بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر زیرو کو اس کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے جو موت کے بعد کھل کر سامنے آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو نہ بھولے۔ ہم سب کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کی زندگی کیسی ہوگی، قیامت کا دن کیسا ہوگا، جنت اور جہنم کے احوال کیسے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت مرے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہی تمام سوالات آج کی اس ویڈیو میں زیر بحث آئیں گے۔ ہم جانیں گے کہ برزخی زندگی کی حقیقت کیا ہے، نیک روحوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، گناہگاروں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو مرنے کے بعد انسانی جسم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، موت در حقیقت آنکھیں بند ہونے کا نہیں بلکہ آنکھیں کھلنے کا نام ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہر انسان کو اپنی اصل منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید مفید اور ایمان افروز معلومات ملتی رہیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اور ہم اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ سورہ الاعراف میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تب سے وہ سب عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ کے مطابق عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن ارواح میں آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی، وہ اس زمینی زندگی کے دوران بھی ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اس کے برعکس جن ارواح کے درمیان وہاں ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی، وہ یہاں کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہتے ہیں۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر اس کرۂ ارض پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ سجین، اس میں کفار، مشرکین اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ الین، اس میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کریں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہر زیرو کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان نے خلا کی وسعتوں اور سمندروں کی گہرائیوں کو تو مسخر کر لیا، لیکن آج تک موت کی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اکثر اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ سارا خون جسم کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والے شخص کا چہرہ اور اوپر کا حصہ زردی مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے اوپری حصے میں خون باقی نہیں رہتا۔ آکسیجن کے باعث جسم کے اندر روح پذیر ہونے والے تمام کیمیائی عمل رک جاتے ہیں، آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ماحول کے درجہ حرارت کی سطح پر آ جاتا ہے۔ بالآخر منہ، ناک اور دیگر سوراخوں سے بیکٹیریا خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ رب العزت کے انبیاء کرام اور نیک بندوں کے جسم قبروں میں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ہیں ان میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔
ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے. یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہی رہ جائے گا. ہاں ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا، اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا. یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، کدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاص، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے. موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے. موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے. فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی. پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ ہمارے بعد فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا. ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی تک اسے استراحت کا موقع نہیں ملا. مومن کی موت اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر و منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے. کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے. ہم مرنے والے کا ذکر کرتے ہوئے عموماً اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے پسماندگان کو بیچارہ خیال کرتا ہے کہ ان پر ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے. موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھے. موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے. مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا. ناظرین، اگر ہم قبر کی سختی کی بات کریں تو اسلامی عقیدے کے مطابق قبر کی سختی اور عذاب اسی کو ہوگا جو منکر نکیر یعنی قبر کے فرشتوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کا درست جواب نہیں دے پائے گا. منکر نکیر کی طرف سے قبر میں یہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں. پہلے 2 سوالوں کے جواب درست ہوں یا غلط، تیسرا سوال حتمی اور فیصلہ کن. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر وہ کہتے ہیں تمہاری طرف بھیجے گئے یہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے. وہ اسے کہتے ہیں کہ تیرے علم کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جس میں ان کا ذکر تھا، تو میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی کئی ہر بات کی تصدیق کی. اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. دوسری روایت میں ہے کہ تمام سوالات کے جوابات ملنے کے بعد فرشتے جواباً کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا. لیکن اگر تیسرے سوال کا درست جواب نہ دیا جا سکا تو فرشتے بائیں طرف والی کھڑکی کھول کر اس میں سے اسے جہنم کا منظر دکھا کر کہتے ہیں کہ درست جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے. جانے سے پہلے وہ فرشتے اس کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ سے جھلستا رہتا ہے. ناظرین، مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے کر جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. قبر کے تصور ہی سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت و دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور لوگوں کو بھی آپ اس کی تلقین فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹ پھیر لیتے ہیں، اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے. تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے
رہا منافق اور کافر تو اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے تو نے نہ جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جنہیں وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سے بھی یہ ذکر کیا گیا کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لا کے بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر و منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت ہی میں مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیے عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، جو ابھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، اور اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیو ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائیو اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہٰذا ناظرین قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد باری ہے تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر متون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ناظرین قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام ہی درم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام انس و جن کو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے اور الیوم الآخر
ودار الآخرہ جیسے الفاظ کا ذکر قرآن کریم میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ قیامت کب واقع ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضور اکرم قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور اکرم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیز اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہاں جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد سے ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ میدان محشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ اس روایت میں ہے تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے گئے ہوں گے اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان دے گی۔ قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دیں، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی کوکھ تک، اور کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں ظلم و سرکشی کرنے والے اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہ رہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے نہیں ٹل سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑا لینا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا ہاں، تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں کہ اللہ سے کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی کش میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کے نام اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیے جانے کا مرحلہ آئے گا۔ یہ مرحلہ مجرموں کے لیے کتنا سخت ہوگا، قرآن نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہتے پھریں گے لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مارے افسوس کے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے بال نے مجھے کچھ بھی نفع نہ دیا، میرا غلہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ ناظرین، نامہ اعمال پالنے کے بعد سارے لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر پل کو لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکس اور آنکڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، ان کے سر سادان کے خمدار کانٹوں کی طرح ہوں گے جو نجد میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے کے مانند بجلی کی طرح ہوا کے تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کہتے ہیں وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اس پل پر سے سب کو گزرنا ہوگا۔ کافر و مشرک اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جو لوگ اس پل کو پار کر لیں گے وہ مومن ہوں گے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد مومنوں کے لیے حقوق و لباد کے قصاص کا ایک مرحلہ پیش آئے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن جو پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے پاس روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا، اور جب وہ قصاص دے کر ایک دوسرے کے حقوق سے بری ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ جب جنتی لوگ میدان قیامت سے فارغ ہو کر جنتوں میں باصدا اکرام و باہزار تعظیم پہنچائے جائیں گے اور وہاں کی گوناگوں نعمتوں اور راحتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ کسی دوسری جانب نہ التفات ہوگا نہ کسی اور طرف کا خیال۔ یہ جہنم سے جہنم والوں سے بے فکر ہوں گے، اپنی لذتوں اور مزے میں منہمک ہوں گے، اس قدر مسرور ہوں گے کہ ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جائیں گے، نہایت حشاش بشاش ہوں گے۔ کنواری حوریں انہیں ملی ہوئی ہوں گی جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، طرح طرح کے راگ راگنیاں اور خوشکن آوازیں دل فریبی سے ان کے دلوں کو لبھا رہی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس لطف و سرور میں ان کی بیویاں اور ان کی حوریں بھی شامل ہوں گی۔ جنتی میویدار درختوں کے ٹھنڈے اور گھنے ساؤں میں بد آرام تختوں پر تکیوں سے لگے بے غمی اور بے فکری کے ساتھ اللہ کی مہمانداری سے مزے اٹھا رہے ہیں۔ ہر قسم کے میوے بکثرت ان کے پاس موجود ہوں گے اور بھی جس چیز کو جی چاہے جو خواہش ہو پوری ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الزہد میں اور ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور مستعدی ظاہر کرنے والا ہے جس میں کوئی خوف و خطر نہیں؟ رب کعبہ کی قسم وہ سراسر نور ہی نور ہے، اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط بلند اور پختہ ہیں، اس کی نہریں بھری ہوئی ہیں اور بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ذائقہ دار پکے ہوئے اور بکثرت ہیں، اس میں خوبصورت نوجوان حوریں ہیں اور ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں، اس کی نعمت ابدی اور لازوال ہیں، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں اور اس کے محلات بلند بالا اور مزین ہیں۔ یہ سن کر جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، چنانچہ انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہی سلام ہے، خود اللہ کا اہل جنت کے لیے سلام ہے، جیسے فرمایا سورہ الاحزاب میں ہے ان کا تحفہ جس روز وہ اللہ سے ملیں گے سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور رب فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ جنتی صاف طور سے اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ انہیں دیکھے گا، کسی نعمت کی طرف اس وقت وہ آنکھ بھی نہ اٹھا پائیں گے یہاں تک کہ حجاب حائل ہو جائے گا اور نور و برکت ان کے پاس باقی رہ جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دوزخیوں اور جنتیوں سے فارغ ہوگا تو ابر کے سائے میں متوجہ ہوگا، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، جنتیوں کو سلام کرے گا اور جنتی جواب دیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے مانگو جو چاہو۔ یہ کہیں گے پروردگار سب کچھ تو موجود ہے، کیا مانگیں؟ اللہ فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے پھر بھی جو جی میں آئے طلب کرو۔ وہ کہیں گے بس تیری رضامندی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو میں تمہیں دے چکا اور اسی کی بنا پر تم میرے اس مہمان خانے میں آئے اور میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ جنتی کہیں گے پھر اللہ ہم تجھ سے کیا مانگیں؟ تو نے تو ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ اگر تو حکم دے تو ہم میں سے ایک شخص کل انسانوں اور جنوں کی دعوت کر سکتا ہے اور انہیں پیٹ بھر کر کھلا پلا اور پہنا اڑا سکتا ہے، بلکہ ان کی سب ضروریات پوری کر سکتا ہے اور پھر بھی اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ فرمائے گا بھی میرے پاس اور زیادتی ہے، چنانچہ فرشتے ان کے پاس اللہ کی طرف سے نئے نئے تحفے لائیں گے۔ ناظرین قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، سوالات بھی حقیقت میں روحی سے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی تینوں سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ میں عذاب اور آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو۔
जिस तरह आलम बरज़ख की ज़िंदगी और इसमें अज़ाब या इंतहाई आराम और सुकून पर हमारा ईमान है, इसी तरह हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए अपना मेहमान खाना जन्नत तैयार कर रखा है, जहाँ आराम और आराइश का ऐसा सामान अल्लाह ताला ने मुहैया कर रखा है कि कोई बशर इसे सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ काफिरों और गुनाहगारों के लिए भड़कती हुई आग की शक्ल में जहन्नुम है, जहाँ पीप और बहता हुआ खून ग़िज़ा के तौर पर पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला जहन्नुम से निजात और बगैर हिसाब व किताब की जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमाया। नाज़रीन, मरने के बाद जो मराहिल पेश आने वाले हैं, उनकी चंद झलकियां मुख्तसरन हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप बताएं, क्या जिन्हें इन बातों का यकीन हो वो एक लम्हे के लिए इनसे गाफिल रह सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। लिहाजा गुनाहों से बाज आ जाइए और अल्लाह के हुजूर खालिस तौबा कीजिए और उन कामों की तरफ तेजी से दौड़िए जो फितनों और मैदान महशर के हौलनाकियों से और जहन्नुम के दर्दनाक अजाब से हमें बचा सके। हज़रत अबू याला शद्दाद बिन औस से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दानिशमंद है वो शख्स जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करता रहे, और नादान है वो शख्स जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में लगा रहे और अल्लाह ताला से लंबी लंबी आरज़ुएं बांधता रहे। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दानिशमंद और नादान में फ़र्क वाज़ेह फरमा दिया कि हकीकी दानिशमंद इंसान वो है जो दुनिया में लोगों के दरमियान रहते हुए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हुए नफ्स को काबू में रखे, गुनाहों से बाज रहे, हर किस्म की नाफरमानी से बचता रहे, अल्लाह ताला की नाराज़ी से डरता रहे और अपनी मौत और आखिरत की जवाबदही को हर वक्त याद रखे। अल्लाह पाक से दुआ गो है कि वो हमें मौत की सख्ती और अज़ाब क़ब्र से बचाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।